حضرات ایک صلوات مل جل کے پڑھتے ہیں بآواز بلند۔ اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس کے ترجمے کو آپ بخوبی جانتے ہیں، اور ہر شب جمعہ آپ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بہت سے مومنین روز بھی پڑھتے ہیں، لیکن اکثر مومنین شب جمعہ ضرور اس کی تلاوت کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، کیونکہ حدیث قصہ بڑی برکتوں والی حدیث ہے، اور جہاں حدیث قصہ ہوتی ہے وہاں نزول رحمت ہوتا ہے، لہذا مومنین کا فریضہ ہے کہ وہ حدیث قصہ کی تلاوت ضرور کریں، اس لیے کہ حدیث قصہ میں آل محمد کے فضائل ہیں، حدیث قصہ میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ہیں، اور جب حدیث قصہ پڑھیے اس کا ترجمہ ضرور پڑھیے تاکہ آپ کو یہ خبر رہے کہ آپ عربی کیا پڑھ رہے ہیں اور اس میں کہا کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ جب آپ کو بات پتہ چلے گی تو لطف اور آئے گا پڑھنے کا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اے اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ نجاست کو آپ سے دور رکھے گا۔ آپ نے بہت مجلسیں سنی ہیں اس ٹاپک پہ، میں بھی کچھ سنا کے جاؤں گا، شاید کچھ الگ کی باتیں ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ نجاست کو آپ سے دور رکھے گا، رزق کو آپ سے دور رکھے گا، گندگی کو آپ سے دور رکھے گا، پلیدگی کو آپ سے دور رکھے گا، آلودگی کو آپ سے دور رکھے گا۔ توجہ فرمائیے گا اللہ کے کلمات پہ، لیذھب عنکم الرجس، اللہ نجاست کو لے جائے گا دور، اللہ نجاست کو لے جائے گا۔ بہت بہترین مجمع ہے، میں ایک مجلس پڑھ کے گیا ہوں پیہانی کی، مگر ابھی تک مجھے آپ کی سماعتوں کا سرور نہیں اترا ہے۔ بڑے خوبصورت مجمع ہے، اسی امید اسی یقین کے ساتھ آیا ہوں۔ 1 گھنٹے سے زیادہ کی مجلس پڑھوں گا نہیں، چاہے سب مل کے کھڑے ہو کے داد دیں یا بیٹھ کے داد دیں یا چپ رہیں، حد ہے 1 گھنٹہ، اور اگر آپ خاموش رہے تو ہو سکتا ہے 40 منٹ یا 45 منٹ کی پڑھ دوں، لیکن 1 گھنٹے سے اوپر کی مجلس میں پڑھوں گا نہیں۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے لیذھب عنکم الرجس، نجاست کو آپ سے دور رکھے گا۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب وہ مجلس میں نہیں آتے، وہ مجلس میں نہیں آتے، وہ مجلس میں نہیں آتے، تو یہ ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے، اللہ کی ذمہ داری۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لیذھب عنکم الرجس، اللہ نجاست کو آپ سے دور رکھے گا۔ اے اہل بیت آپ جہاں ہیں، جس مقام پہ ہے، جس جگہ پہ ہے، جس مرکز پہ ہے، جس محور پہ ہے، آپ وہی رہیں گے، آپ دور نہیں جائیں گے، نجاست آپ سے دور جائے گی۔ اب تاریخ پڑھیے، خیبر میں کون دور گیا، خندق میں کون دور گیا، جو ان سے دور جائے۔ بھائی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث نہیں سنا رہا ہوں کہ کوئی صاحب یہ کہہ دے یہ معتبر نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حسن نہیں ہے، یہ فلاں قسم کی حدیث ہے، فلاں قسم کی حدیث۔ حدیث کی 18 قسمیں ہیں، میں آیا سنا رہا ہوں آپ کو، لیذھب عنکم الرجس، اللہ نجاست کو آپ سے دور رکھے گا۔ تو اب یہ مسلمان کی ذمہ داری نہیں، اب رحمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نجاست کو ان سے دور رکھے۔ یہ جہاں پر ہیں، یہ جس مرکز پر ہیں، یہ وہیں رہیں گے، یہ نہیں جائیں گے، نجاست ان سے دور جائے گی۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کچھ نجاستیں ہیں، کچھ نجاستیں ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ان کو ہٹانا، یا علی ان کو ہٹانا، ان دونوں نجاستوں کو ہٹانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ دور رکھے گا۔ انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ جزاک اللہ، آپ نے مجھے آمادہ کر دیا پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ بہت ذہین سامعین ہیں، اور جب ذہین سامعین ہو تو وضاحتوں کے ساتھ تقریریں نہیں ہوتی، اشاروں میں باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نجاست کو میں دور رکھوں گا، میری ذمہ داری ہے کہ میں نجاست کو دور رکھوں گا، اور ایسے پاک رکھوں گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، پاک کروں گا نہیں۔
پاک رکھوں گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کی ابتدا بھی پاک ہے، ان کی انتہا بھی پاک ہے، اور اگر کسی کو یقین نہ آئے تو 13 رجب کو خانہ کعبہ میں آیا۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ اور دیکھیے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، خوش نصیب ہیں پیہانی والے، کیونکہ پیہانی والوں کو جو علماء ملے ہیں وہ خوش عقیدہ ملے ہیں، بد عقیدہ نہیں ملے۔ ہمارے سعید بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے مولانا فرمان صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ہمارے مولانا وجیہ الحسن صاحب ہیں، یہ سب مولائی ہیں، اور عالم وہی ہے کہ جو مولائی ہو۔ جی، عالم وہی ہے کہ جو مولائی ہو، مقرر وہی ہے جو مولائی ہو۔ مقرر وہ نہیں ہوتا، مقرر وہ نہیں ہوتا جو تمہارے پاس آیا تو تمہاری کہنے لگا، اپنے گھر گیا تو اپنی کرنے لگا۔ آئیے وجیہ بھائی آگے آ جائیے۔ نہیں آئیے، آپ آئیے تبھی میں پڑھ پاؤں گا۔ بھائی آپ کو میں نے اعلان کر دیا کہ میں بہت لمبی مجلس نہیں پڑھوں گا، بس 1 گھنٹے کے اندر تقریر ختم کر دوں گا۔ 10-15 منٹ ہو گئے مجھے ممبر پہ آئے ہوئے، میں اپنا ٹائم کاؤنٹ کر رہا ہوں، آپ اپنی سماعتوں کا ٹائم کاؤنٹ کیجئے۔ بڑی توجہ آپ حضرات کی۔ اللہ